بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو جناب شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا کے بیان پہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر متعاطین کا قصد تملیک کا ہو اور ہم اسے یہ کہیں کہ صرف عبادت تصرف لازم آئے گا، اور محقق ثانی نے کہا کہ ملکیت متزلزلہ لازم آئے گی، پر ان کی بات نہیں. فی الحال اگر اس بات کے قائل ہوئے کہ صرف عبادت تصرف آئے گا تو اسے قواعد جدیدہ کی تأسیس لازم آتی ہے، یعنی اصول تابع اصول نہ ہو، اس کو ماننا پڑے گا. جناب شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اے صاحب جواہر، آپ کا یہ کہنا کہ اس سے شیخ جعفر کبیر کہ تأسیس سے قواعد جدیدہ لازم آئے گا، یہ قبول کرنا آسان ہے نسبت محقق ثانی کے قول کے کہ انہوں نے کہا کہ ملکیت متزلزلہ ہوگی اور پھر عہد الوزن کے طلب کرنے سے لازمہ بن جائے گی. اس میں یہ قبول کرنا درست نہیں ہے، لیکن قواعد جدیدہ جو لازم آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کا تسلیم کرنا آسان تر ہے. کیوں؟ اس کے بعد ہم نے 3 توجیہ پیش کی کہ متعاطین کے لین دین کے بعد ہم کو شک ہو رہا ہے کہ ملکیت حاصل ہوئی یا نہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ملکیت حاصل نہیں ہوئی. جس کی ملکیت پہلے تھی اس کے پہلے یقین تھا، ابھی شک ہو رہا ہے. یقین ثابت کو ہم استصحاب کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے اپنے اپنے مال کے اوپر ملکیت باقی رہے گی. دوسری بات یہ کہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اجماع کے دعوے کے کہ متعاطین نے جو لین دین کیا ہے آیا ان کی ملکیت حاصل ہو گئی یا نہیں. جن لوگوں نے ایجاب و قبول کو شرط جانا ہے وہ صاف کہیں گے کہ یہاں پہ چونکہ ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے لہٰذا اس کے بیع ہونے پر، نقل ہونے پر، ملکیت بننے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اور تیسری بات کیا کہے گی؟ ہاں، اور جہاں پہ ان تصرفات کی صحت کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل تقاضا کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. یہ 3 بات کہی تھی. ان 3 بات کے ساتھ تائید کے طور پر دوسرے کی عبارت لا رہے ہیں جناب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اور شہید کی قواعد کی. عبارت پہ توجہ کریے. ما ان المحکی عن حواش الشہید علی القواعد، قواعد علامہ کے اوپر شہید نے جو حاشیے لگائے ہیں ان میں حکایت ہوئی ہے. اور حکایت ہوئی ہے کہاں کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ صاحب کتاب نے لکھتے وقت خود اس عبارت کو نہ دیکھا ہو ان کی کتاب میں. اسی لیے شیخ انصاری کے لیے 2 بات کہی جاتی ہے، توجہ سنیں. ایک تو یہ کہ ان کی آنکھ ضعیف ہو گئی تھی اس لیے نہیں دیکھ سکے اور جو ان کو یاد تھا اس سے لکھا ہے. دوسرے یہ کہ نہیں کسی دوسری کتاب سے دیکھ کر کے لکھا ہے، اصلی کتاب سے. مثلا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ مفتاح الکرامہ میں سید علی عاملی نے اس بات کو نقل کیا ہے قواعد کے اوپر جو شہید اول نے حاشیہ لگایا ہے. چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا ہے لہذا المحکی کا لفظ استعمال ہے. تو المحکی جہاں استعمال ہوتا ہے صاحب مقاصد شیخ انصاری صاحب کی عبارت میں تو یہ 2 پہلو پایا جاتا ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کسی دوسری کتاب سے نقل کیا لہذا وہاں کی حکایت کر رہے ہیں، وہاں کی بات نہ کر رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ ضعیف ہو چکی تھی اصلی کتاب میں نہیں دیکھ سکے. بہرحال چاہے وہ بات ہو شہید اول کی جو قواعد کے اوپر حواشی ہیں خود اس کو نہیں نقل کر رہے ہیں بلکہ اس کا مفہوم ان المحکی ان حواشی الشہید علی القواعد، کیا المنع عما یتوقف علی الملک، ہر وہ تصرف جو ملکیت کے اوپر موقوف ہے متعاطین ان تصرفات کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر جناب محقق کرتی اگر آپ کی بات صحیح ہو تو ملکیت آتی ہے نا، ملکیت متزلزلہ آتی ہے، تصرف ہونا چاہیے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں شہید کہ نہیں، وہ تصرفات جو متوقف پر ملک ہیں اس سے منع کیا ہے. وہ کیا ہے تصرفات کا؟ اخراج ہی فی الخمس،
متعاطین نے جو لین دین کیا ہے قصد تملیک تھا. سارے علماء کہتے ہیں عبادت التصرف آئے گا، وہ تصرف جو ملکیت کے اوپر متوقف ہو. اگر آپ کی بات صحیح ہے محقق ثانی تو یہ تصرف ہو سکنا چاہیے. بات واضح ہو رہی نہیں؟ اگر اے محقق ثانی محقق رکی، اگر آپ کی بات صحیح ہو کہ ملکیت متزلزلہ آ جاتی ہے تعاطی سے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تصرف جائز ہونا چاہیے جو تصرف کہا جا رہا ہے. جبکہ شہید اول کیا کہہ رہے ہیں حاشی میں کہ نہیں، المنع عما یتوقف علی الملک، ہر وہ تصرف جو متوقف پر ملک ہے وہ جائز نہیں. جیسے کہ اخراج ہی فی الخمس، اس تعاطی کے بعد جو مال لین دین ہوا ہے اس کو خمس کے طور پر نہیں نکالا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ملکیت ضروری ہے خمس نکالنے کے لیے. جب تک ملکیت نہ ہو، مال نہ ہو، اپنا مال نہ ہو، مثلا جیسے بعض علماء قائل ہیں کہ یہ رواتب کیا ہے؟ ہدیہ ہے، ملکیت نہیں. اگر ہدیہ ہے تو اس میں جو ہے خمس نہیں، لیکن اگر ملکیت بنا رہے ہیں طلاب کی تو ہر ایک کے نزدیک جو بھی ملکیت کا قائل ہے اس کے یہاں خمس آپ کو دینا پڑے گا. یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب شہید اول کہ ہر وہ تصرفات جو متوقف پر ملک ہیں ان کو ہم نہیں استعمال کر سکتے متعدین ولو قصد تملیک رکھتے ہوں. ایک مثال یہ ہے کہ اخراج ہی فی خمس، اس مال کو جو تعاطی سے لیا گیا ہے ولو قصد تملیک ہے مگر سیگا نہیں ہے، لہذا منع من التصرف ہے، خمس میں نہیں نکال سکتے ایسے لیے ہوئے پیسے مال کو. او زکوٰۃ، یا زکوٰۃ بھی ملکیت میں ہے، اگر آپ کی پراپرٹی میں یہ دوسرے کی ہے، آپ اپنے مال کو، اپنی زکوٰۃ کو دوسرے کے مال سے تھوڑی نکالیں گے. ابھی متعاطین نے جو لین دین کیا ہے، مثلا جو چیز مجھے دی ہے، اگر ملکیت نہیں میں قائل ہوں، ولا نہ ملکیت متزلزلہ کا، نہ ملکیت لزوم کا، نہ لزوم کا نہ ملکیت کا، تو میں اسے خمس کے طور پہ اخراج نہیں کر سکتا. اسی لیے شہید اول نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ تصرفات جو متوقف پر ملک ہیں جائز نہیں ہیں. ان میں سے خمس بھی وہی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے کہ یہ خمس اور زکوٰۃ پراپرٹی سے، اپنی ملکیت سے نکالا جاتا ہے، دوسرے کے محل میں نہیں. وقوت مل جاریت، اور ایک مثال یہ بھی کہ کنیز سے ہم بستری، بقیہ تصرفات تو جائز ہیں، تعاطی کے ذریعے سے، ہدیے کے ذریعے سے، عاریے کے طور پر دیا جائے کنیز کو، وہ سب تصرفات جائز ہیں. مگر اس قصد تملیک کے باوجود اگر متعاطین نے لین دین کیا ہے کنیز کا، تصرف ایسا تصرف جو ملک پر متوقف ہے وہ جائز نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ملکیت متزلزلہ ہے، اگر ملکیت متزلزلہ ہوتی تو وطی جائز ہوتی. سارے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ اباحت التصرف ہے، یعنی وطی جائز نہیں. تو یہ وطی جائز نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اباحہ کے قائل ہیں، نہ کہ ملکیت کے. وَمِمَّا يَشْهَدْ عَلَى نَفْعِ الْبُعْدِ عَمَّا ذَكَرْنَا، اس پہ توجہ دیں. اور وہ چیز جو ہم نے کہی ہے نفی بعدیت کے اوپر شاہد، اما ذکرنا، جو ہم نے کہا ہے وہ توجہ کریں میرے بیانیہ کے ذریعے، من ارادتہم. شیخ انصاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے فقہا کے کلام کو کس کے اوپر موقوف کیا ہے؟ اباحت التصرف پر، یعنی ان کے کلام کے ظواہر کو ظواہر پر باقی رکھا ہے، اباحہ کو اباحہ پر ہی باقی رکھا ہے. ملکیت متزلزلہ کی طرف کھینچ کے نہیں لائے جیسے کہ آپ لے کر کے جا رہے ہیں محقق ثانی. واضح ہے. من ارادتہم الاباحہ المجردہ عن قصد المتعاطیین التملیک انہ. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر متعاطیین قصد تملیک بھی کر رہے ہوں تب بھی سارے علماء کا ارادہ اس کلام سے کیا ہے؟ الاباحۃ المجردہ، تملیک نہیں آئے گی ولو قصد تملیک متعاطیین نے کیا ہے. نتیجہ حکم کیا لگا رہے ہیں فقہا؟ حکم لگا رہے ہیں الاباحۃ المجردہ، بس مجرد اباحت کا اس کو تصرف کرنے کی اجازت ہو جائے گی. لیکن وہ تصرفات جو ملکیت کے اوپر موقوف ہیں شہید نے منع کیا ہے، اور ولو انہوں نے متعاطیین نے قصد کیا ہے. وہ من بیانیہ کے ذریعے سے وضاحت کی ہو گئی. انہ قد سرہا، یعنی ایک مرتبہ توجہ کریں، سارے فقہا کے طرف سے حکم جو لگایا گیا ہے متعاطیین کے قصد تملیک کے باوجود کیا لگایا گیا ہے؟ کہ اباحہ صرف ہے، تصرف کی اجازت ہے. مگر کیا سارے تصرفات
نہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ تصرفات ملکیت کے اوپر متوقف ہے، وہ نہیں. اور کب یہ لزوم ہوگا؟ جب احد الطرفین میں سے، احد الوجہین میں سے کوئی طلب ہو. یہ کہا نا، اس مطلب کے اوپر شاہد کے طور پر ہم شیخ طوسی کی جو مبسوط میں عبارت ہے اس مفہوم کو پیش کر رہے ہیں. انہو قد سر رہا، جناب شیخ طوسی نے صراحت کے ساتھ کہا ہے. کہاں پہ؟ مبسوط میں، کتاب مبسوط میں صاف لفظوں میں جناب شیخ طوسی نے کیا کہا تھا کہ یہ لزوم نہیں ہے، یہ ملکیت نہیں ہے، بیع نہیں ہے. والحل فی السرائر، ابن ادریس ہلی نے بھی سرائر میں یہ عبارت گزر چکی ہے. وَكَظَاهِرِ الْعَلَّامَةِ فِي الْقَوَائِد، یہ کا ظاہر کیوں کہنے؟ سیدھے ہاتھ پہ کر دیتے کیونکہ خود قواعد کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، قواعد کے حاشیے کو یا ملاحظہ کیا ہے یا مفتاح الکرامات کی عبارت سے. وہ کیا ہے؟ سر رہا، شیخ طوسی نے مبسوط میں صراحت کی ہے، اور وہ عبارت میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کنیز کو ہبا کیا جائے، ہدیہ کیا جائے، اور کیا نام ہے، ایجاب اور قبول وغیرہ استعمال نہ ہو، ہبہ معوضہ نہ ہو، ہدیہ معوضہ نہ ہو، تو اس سے بقیہ تصرفات تو جائز ہیں، مگر بات یہ جائز نہیں ہے. تو کہنے کی جناب شیخ طوسی نے مبسوط میں، علامہ ابن ادریس ہلی نے سرائر میں، علامہ ہلی نے قواعد میں کہا بے عدم حصول الملک باہداء الہدیۃ بدون الایجاب والقبول ولو من الرسول. ولو من الرسول بعد میں پڑھتے ہیں کہ اگر ایجاب اور قبول کے بغیر لین دین ہوا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں معاطات ہوا ہے، اگر بغیر ایجاب و قبول کے کوئی چیز ہدیے کے طور پر پیش کی گئی ہے، شیخ طوسی نے، ابن ادریس ہلی نے، علامہ نے یہ کہا ہے کیا؟ عدم حصول الملک، ملکیت حاصل نہیں ہوگی، چونکہ ایجاب اور قبول استعمال نہیں کیا ہے. کس نے؟ متعاطیین نے. اگر ایجاب اور قبول استعمال نہیں کیا ہے، بیت و اشتریتو نہیں کہا ہے، بقیہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عدم حصول الملک، ملکیت حاصل نہیں ہوگی. یہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی، اس کا دو طریقہ ہے. لیکن ایک مرتبہ ڈائریکٹ جو ہے اعطاء طرفینی ملکیت کے قصد سے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے اپنا نائب بنا کر کے کسی کو بھیجا ہو کہ یہ چیز میری پہنچا دو فلاں صاحب کے پاس، میں نے ان کو بیچ دی ہے، اور پھر یہ نائب جو ہے، رسول نائب جو بنا ہے، وہ جا کر کے بیتو و اشتریتو کرے، وہ بیتو کہے مقابل وان اشتری. ایجاب اور قبول کون کرے؟ یا خود اصل متعاطین کرنے والے ایجاب اور قبول کریں، وہ لفظ استعمال کریں تو ملکیت حاصل ہو جائے گی اگر سارے شرائط پائے جا رہے ہیں. یا ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے کوئی لے کر کے جا رہا ہے، اس نے ایجاب اور قبول استعمال کیا ہے. اگر کیا ہے تو چونکہ یہ وکیل ہے، تعامل اختیار ہے، تو ایجاب و قبول ہونے کی وجہ سے ملکیت حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر نائب نے بھی ایجاب اور قبول استعمال نہیں کیا اور اصل نے بھی کوئی کلمہ ایجاب اور قبول کا استعمال نہیں کیا ہے، تو ایسے لین دین سے ولو قصد تملیک کے ساتھ لین دین ہوا ہو، عدم حصول الملک، ملکیت حاصل نہیں ہوگی. عبارت پہ توجہ کریں. بے عدم حصول الملک باہداء الہدیۃ بدون الایجاب والقبول، کی ملکیت حاصل نہیں ہوگی ہدیے کے ادھر ادھر کرنے سے، اعطاء اور اہداء کرنے سے، اگر ایجاب اور قبول نہیں ہے. ولو من الرسول، چاہے وہ نائب جو جا رہا ہے، جو نمائندہ بن کر کے جا رہا ہے، وہ بھی ایجاب اور قبول استعمال نہ کرے. اگر اس نے بھی ایجاب اور قبول استعمال نہیں کیا ہے، دوسرے لفظوں میں انشاء نہیں کیا، الفاظ استعمال نہیں کیا ہے، تو کیا ہے؟ عدم حصول الملک، ملکیت حاصل نہیں ہوگی. صریحی طور پر علامہ نے، صریحی طور پر شیخ طوسی نے، صریح طور سے ابن ادریس ہلی نے یہ بات کہی ہے. اس کے باوجود اے محقق ثانی آپ کہہ رہے کہ ملکیت حاصل ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے. خوب، اب یہ جو اہدا کیا ہے، یا خود اہدا کیا ہے یا نائب نے اہدا لے جا کر کے پہنچایا ہے، اس اہدا کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ جواب یہ نعم یفید ذالکا، یہ لین دین قصد تملیک کے ساتھ، چاہے خود دے رہا ہو چاہے نمائندہ دے رہا ہو، قصد تملیک کے ساتھ اس کا فائدہ اباحۃ التصرف، بس تصرف کرنے کی اجازت ہو جائے گی. اب جو لوگ ان تصرفات کے بھی قائل ہیں جو ملکیت پر متوقف ہے، اگر قائل ہیں تو صحیح ہوگا، جو لوگ قائل نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہوگا.
اس لیے کہہ رہے کہ نعم یفید و ذالکہ، ذالکہ سے ایک شرح میں غلط ہے، ذالکہ کا مشاروں نے لکھا ہوا ہے، یہاں میں تاکید کر رہا ہوں، اس ذالکہ سے مراد یہ ہے کہ قصد تملیغ کے ساتھ ہدیہ دیا جا رہا ہے، چاہے خود دے رہا ہو، چاہے نمائندہ پہنچا رہا ہو، وکیل پہنچا رہا ہو، اگر ایجاب اور قبول استعمال نہیں کیا ہے تو ملکیت حاصل نہیں ہوگی، ہاں اباحت التصرف ہو جائے گا، واضح ہے۔ لیکن شیخ یہاں پہ بھی جناب شیخ توسی نے استثنا وطی الجاریت، جناب شیخ توسی نے یہ کہا ہے اعطاء کے بعد، اہدا کے بعد اگر مالک نے بھی لفظ استعمال نہیں کیا، نمائندے نے بھی لفظ استعمال نہیں کیا ہے تو اباحت التصرف تو ہو جائے گا، آپ اس کنیز سے جھاڑو پوچھا کرا سکتے ہیں، کھانا بنوا سکتے ہیں، کپڑا دھلوا سکتے ہیں، دوسرے دیگر تصرفات کروا سکتے ہیں، استثناء کس چیز کا؟ وطی کا، کیونکہ لا وطی الا، اپنی ملکیت ہو کنیز تب اس میں وطی جائز ہے، لیکن شیخ استثناء، جناب شیخ توسی نے استثناء کیا ہے وطی جاری ہے۔ ثم ان المعروف بین المتاخرین، متاخر کے علماء، بعد کے فقہا جنہوں نے اباحہ کا حکم لگایا ہے، ایک اباحہ کے حکم لگانے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعاطی طرفین سے قصد تملیغ، ہماری ساری گفتگو محور ذہن میں رہے، دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا قصد اباحہ یا قصد تملیغ۔ قصد اباحہ نادر چیز ہے، اس کو نفی کر دیا تھا، شروع ہی سے نکال دیا تھا، ہماری گفتگو کا محور کہاں پہ؟ متعاطیین نے قصد تملیغ کیا ہو، خود بالغ و عاقل ہو، سارے شرائط سمن و مسمن کو کے پائے جاتے ہیں، سب پائے جاتے ہیں، 8 شرطیں بعض نے ذکر کی، کچھ نے کم کچھ نے زیادہ۔ اہم بات ہماری گفتگو متعاطیین میں کہاں پہ ہے؟ ایجاب اور قبول نہیں ہے، تعاطی میں معاطات میں یہی ہوتا ہے کہ ایجاب اور قبول صیغہ نہیں ہوتا، تو آیا یہ بیع ہے یا نہیں؟ بیع ہے تو بیع باطل ہے یا بیع لازم ہے، یا نقل و انتقال حاصل ہوگا یا نہیں، یا صرف اباحت التصرف ہوگا، یا وہ تصرف جو ملکیت کے اوپر متوقف ہے وہ نہیں ہوں گے، بقیہ ہوں گے۔ یہ ساری 5-6 باتیں جو گفتگو گھما پھرا کر کے چل رہی ہے یہاں پر ہے کہ متعاطیین الفاظ کے استعمال کیے بغیر لین دین کر رہے ہیں، بقیہ شرطیں پائی جا رہی ہیں، ہمارا فرض یہ ہے، بقیہ شرطیں پائی جا رہے ہیں، ہمارا فرض یہ ہے۔ اب علماء نے جو متقدمین تھے انہوں نے صرف کہا، متاخرین اور متقدمین، گزرے ہوئے علماء اکثریت نے کہا صرف اباحت التصرف آتا ہے، بعد کے علماء نے ایک لفظ اور اضافہ کیا کہ اباحت التصرف تو آتا ہے، ہم یہ بھی کہنے کہ یہ بیع نہیں ہے، بیع حقیقی نہیں ہے۔ ثم ان المعروف بین المتاخرین، بعد کے آنے والے فقہاء اور مجتہدین نے، ان کے نزدیک معروف یہ ہے کہ ان من قال بالاباحۃ المجردۃ فی المعاطات، سابق علماء جنہوں نے کہا صرف کیا آتا ہے؟ اباحہ آتا ہے، معاطات میں صرف اباحت آتا ہے، ملکیت نہیں آتی ہے، یہ تو معروف ہے کس کے نزدیک؟ متاخرین کے نزدیک۔ متقدمین نے جو کہا ہے ان کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان من قال بالاباحۃ المجردہ، جو صرف اباحت مجردہ کے قائل ہیں معاطات میں، قال بأنها لیست بیعا ببیع یا بیعا حقیقتا، کہ یہ حقیقی بیع نہیں ہے۔ حقیقی بیع کون سا ہوتا ہے؟ ساری شرطوں کے ساتھ ساتھ بیعت و اشتراط بھی ہو، انشاء بھی ہو، صیغہ بھی ہو، عقد استعمال کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہہ رہے کہ عبارت پہ ایک مرتبہ اور دھیان دیجئے، بین المتاخرین کہہ رہے ہیں، بعد کے علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ جنہوں نے متقدمین میں سے اباحت المجردہ کہا ہے، انہوں نے بھلے ہی اباحت المجردہ کہا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ بیع حقیقی نہیں ہے۔ بیع حقیقی ہوتا کیا ہے؟ تمام شرطوں کے ساتھ ایجاب اور قبول بھی پایا جا رہا ہو اور مقدم و مؤخر کا بھی خیال نہیں۔ قال بأنہا، ہر متاخرین میں سے جس نے بھی اباحہ مجردہ کہا ہے، قال بأنہا لیست بیعا حقیقتا، یہ بیع حقیقی نہیں ہے، کما ہوا ظاہر بعض الابائر المتقدمہ، ہماری 7 علماء کی عبارت گزر چکی ہے جن میں بعض نے
صراحتاً کہا تھا، بعض کے کلام سے ظاہر ہوتا تھا، یاد ہے نا، ظہور عدم ملک، بعض نے صریحتاً کہا تھا لا یہ بیع نہیں ہے، یہ عقد نہیں ہے، ملکیت حاصل نہیں ہوگی، من جملہ ان کے کہ جن لوگوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا بأنہا لیست بیعا حقیقتاً، بیع نہیں ہے، حقیقی بیع نہیں ہے، کما ہوا ظاہر بعض العبائر المتقدمہ، بعض عبارتیں جو گزری ہیں ان عبارتوں میں سے جناب شیخ توسی کی عبارت خلاف میں تھی، مبسوط میں تھی، علامہ ابن ادریس کی سرائر میں تھی، اور جناب سید ابن زہرا کی غنیہ میں تھی۔ ان لوگوں نے، دو تین لوگوں نے صاف کہا تھا یہ بیع حقیقی نہیں ہے۔ اچھا وہ عبارت میں نے لکھی ہے جی، پڑھتے ہیں آگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بعض کی عبارت میں سیدھے سیدھے کہا تھا انہو لیس بیعا، صحیح ہے، بعض نے کہا لا بیعا ولا عقدا، نہ عقد ہے نہ بیع ہے، اس طرح کے کلمات استعمال ہو چکے ہیں۔ تو جب متاخرین کے بیان میں اور متقدمین کے بیان میں یہ صریح طور پر آ چکا یہ بیع نہیں ہے، تو بیع حقیقی کی نفی کر رہے ہیں۔ بیع حقیقی میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس ایجاب و قبول بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ معاطات بیع حقیقی نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی لزوم آور، ملکیت آور، اس کی نفی کر رہے ہیں، نہ یہ کہ یہ بحث التصرف بھی نہیں ہے۔ واضح ہے؟ دیکھیے ایک مرتبہ کہا جائے کہ یہ بیع ہے، ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بیع حقیقی ہے، لغتاً بھی، عرفاً بھی، شرعاً بھی۔ ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیع حقیقی نہیں، یعنی شارع کی نظر میں جو 8 شرطوں پر مشتمل ساری شرطیں جب حاصل ہوتی ہیں اسے بیع حقیقی کہتے ہیں، یعنی لزوم ہو جاتا ہے، ملکیت ہو جاتی ہے نا۔ اگر بیع صحیح، بیع حقیقی ہو، ساری شرطیں پائی تو بیع حقیقی میں کیا ہے؟ لزوم ہے، لین دین ہو گیا، ہر ایک کو جس کے پاس جو چیز منتقل ہو گئی وہ مالکانہ تصرف کر سکتا ہے، مالکانہ تصرف کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے، وضع کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، پھاڑ سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو معاطات میں مگر کیا کہا ہے کہ معاطات بیع حقیقی نہیں ہے، اس کا مطلب ان کے یہ نہیں کہ بیع ہی نہیں ہے، بیع حقیقی نہیں ہے، نہیں ایک دو شرط فاقد ہونے کی وجہ سے لزوم نہیں آئے گا، ملکیت نہیں آئے گی۔ تو کہاں سے آئے محقق ثانی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملکیت آئے گی؟ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ انہا لیست بیعا حقیقیا کما ہوا ظاہر بعض العبائر ومعقد اجماع الغنیہ، جناب ابن زہرا نے، سید ابن زہرا نے غنیہ میں یہ کہا تھا کہ اس جن شرطوں کو ہم لگا رہے ہیں، کیا کیا شرطیں لگائی تھیں؟ ایک عوضین معلوم ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ایک 3-4 چیزیں ذکر کرنے کے بعد کہا تھا کہ ہر ایک کے شرط کے فاقد ہونے سے جہاں جہاں ایک شرط فاقد ہوگی مشروط بھی چلا جائے گا۔ وہاں پہ کیا کہا تھا؟ فی اعداد ایجاب اور قبول، فی اعداد شروط انعقاد البیع، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بیع کے منعقد ہونے کے صحیح طریقے سے منعقد ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ایجاب اور قبول ہونا۔ اس کے اوپر اجماع پایا جا رہا ہے، کیا سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر قصد تملیک کے ساتھ متعاطیین نے لین دین کیا مگر ایجاب اور قبول نہیں کیا، اور متعاطی میں ایسا ہوتا ہی ہے، تعاطی میں کیا ہے؟ بغیر لفظ کے، چونکہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے لہٰذا یہ بیع نہیں ہوگا، جہاں ایجاب اور قبول بھی ہے وہ بیع ہوگا۔ تو معقد اجماع غنیہ یہ تھا کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، ان ساری شرطوں کے ہوتے ہوئے عقد منعقد ہوگا، بیع واقع ہو جائے گا۔ جہاں جو شرط نہیں ہوگی وہاں لا ینعقد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ معاطات میں کیا ہوتا ہے؟ تعاطی طرفین ہوتا ہے بغیر ایجاب اور قبول کے، لہذا لا ینعقد، بیع منعقد نہیں ہوگا۔ ومعقد اجماع الغنیہ، غنیہ کا معقد اجماع میں نے لکھا ہے کہ ایجاب اور قبول شرائط صحت انعقاد بیع میں سے ہے، اور ایجاب اور قبول کے ذریعے عقد کا صحیح ہونا اجماعی مسئلہ ہے۔ معاطات کی صحت کے اوپر کوئی دلیل نہیں، صحت میں کس چیز کے اوپر؟ بیع صحیح ہونے کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں جو شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس کی وجہ سے لا ینعقد، لا ینعقد۔
تو معقد اجماع غنیہ یہ تھا کہ میں ابن زہرا قید لگا رہا ہوں کہ ایجاب اور قبول بھی ہونا چاہیے، جہاں ایجاب اور قبول نہیں ہوگا وہاں پہ بیع نہیں ہوگا۔ وما اب یہاں پہ توجہ کریں، جناب ابن زہرا غنیہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایجاب اور قبول نہ ہو تو لا ینعقد، بیع منعقد نہیں ہوگا، بیع ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں سے ملکیت کہاں آ جائے گی؟ اور جناب محقق ثانی محقق کرکی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہے؟ ملکیت ہے، لزوم نہیں ہے۔ ملکیت ہوگی جب کوئی ایک کیا نام ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، کوئی ایک تلف ہو جائے گا، تب لزوم آ جائے گا۔ تو کہنے کہ دونوں کے قول میں کتنی بعدیت پائی جاتی ہے، دونوں کا نظریہ کتنا ایک دوسرے کے مقابل میں دور دور ہے۔ وما ابعد ما بینہ، سید ابن زہرا ابن غنیہ میں، وبین توجیہ المحقق ثانی، علماء کے قول میں جناب سید ابن زہرا غنیۃ النظوم میں کہتے ہیں کہ سب نے، ہم نے بھی شرط لگائی کہ ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، ایجاب اور قبول نہیں ہے تو بیع ہی منعقد نہیں ہوگا، تو ملکیت کہاں سے آئے گی؟ اور جناب محقق ثانی کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے علماء نے لفظ اباحہ جو استعمال کیا اس سے مراد کیا ہے؟ ملکیت متزلزلہ ہے، جب ٹوٹ پھوٹ جائے گی کوئی ایک چیز تو لزوم آ جائے گا۔ دونوں کے قول میں کتنا فاصلہ پایا جا رہا ہے۔ ما ابعد ما بینہ، ہو کی ضمیر غنیہ کی طرف پلٹ رہی، صاحب غنیہ کی طرف، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اصل بیع منعقد ہی نہیں ہوگا۔ وبین توجیہ المحقق ثانی، محقق ثانی نے کیا کہا؟ من ارادت نفی اللزوم، بس لزوم کی نفی کر رہا ہوں میں، یعنی بیع ہے، توجہ کر رہے ہیں، بیع ہے، ملکیت ہے، ملکیت لازمہ نہیں ہے، ڈاواڈول ہے، متزلزل ہے۔ اگر متعاطیین نے لین دین کیا ہے قصد تملیک کے ساتھ اور دونوں متعاطیین کے اندر بقیہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، سمن و مسمن کی بھی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، بس کیا ہے؟ صیغہ استعمال نہیں کیا، قصد تملیک بھی ہے، سارے شرائط بھی ہیں، تو اس لین دین سے بیع حاصل ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو سارے فقہا نے اباحہ کا حکم لگایا ہے وہ اباحہ کا بھلے حکم لگا رہے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بیع ہو جائے گا، ملکیت آ جائے گی، ہاں ملکیت لازمہ نہیں آئے گی۔ واضح ہے؟ جناب ابن زہرا نے کیا کہا غنیہ میں؟ لا ینعقد، بیع ہی منعقد نہیں ہوگا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بیع منعقد ہوگا، صرف جو ہے لزوم نہیں آئے گا۔ واضح ہے؟ تو کہیں کہ دونوں کی عبارت میں بعد المشرقین فرق پایا جا رہا ہے۔ ابن زہرا کہہ رہے ہیں کہ بیع ہی منعقد نہیں ہوگا کیونکہ ایجاب اور قبول نہیں ہے، اور محقق ثانی توجیہ کر رہے ہیں کہ نہیں، نفی لزوم ہے، بس کب تک نفی لزوم ہے؟ جب تک کہ کوئی ایک طرف نہ ہو جائے۔ واضح ہے؟ ان کا ارادہ من ارادت نفی اللزوم، کہ فقہا نے جو اباحہ کہا ہے، اباحہ سے مراد یہ ہے کہ بیع ہو جائے گا، تملیک آ جائے گی، ملکیت آ جائے گی، مگر عدم لزوم یعنی لازم نہیں ہوگا۔ لازم ہوگا کب؟ جب کوئی ایک طلب ہو جائے۔ وَكِلَاهُمَا خِلَافُ الظَّاہِرِ، میں شیخ انصاری کہہ رہا ہوں کہ نہ ابن زہرا کی بات درست ہے میرے نزدیک اور نہ محقق کرکی کی بات درست ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محقق پہلے ابن زہرا کی جگہ ایجاب اور قبول شرائط جو آپ نے شرائط ہونے ہیں منعقد بیع ہونے کے لیے آپ نے لگایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر عقد صحیح ہے مگر عقد منعقد نہیں ہوگا، ایجاب اور قبول نہیں ہے، لیکن لین دین ہوگا، اباحۃ التصرف آ جائے گا، اس کے اوپر ہمارے پاس اجماع موجود ہے، اس تصرف کے اوپر اجماع موجود ہے، بیع منعقد نہیں ہوگا کیونکہ ایجاب اور قبول نہیں ہے۔ یہ بھی خلاف ظاہر ہے علماء کی عبارت سے، بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بیع ہے، لغت اس کو بیع مانتی ہے کیونکہ مبادلہ مال بمال ہوا ہے، عرف بھی اس کو بیع مانتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قصد تملیک کے ساتھ ایک دوسرے کا لین دین کر رہے ہیں۔ اگر آپ نفی کر دیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو جناب ابن زہرا نے جو غنیہ میں کہا ہے کہ بیع منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ درست نہیں، بیع منعقد ہوگا، شارع کی نظر میں لزوم آنے کے لیے بیع صحیح باقاعدہ ہونے کے لیے صیغہ کی شرط لگائے گا، بس بیع منعقد ہوگا۔ آپ کی یہ کہنا کہ منعقد نہیں ہوگا، درست نہیں۔
اور جو محقق ثانی نے کہا ہے وہ تو ابعد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صاف لفظوں میں عدم مل، عدم صیغہ، عدم عقد وغیرہ کا لفظ استعمال کیا، بعض میں صراحت پائی جا رہی ہے، بعض میں ظہور پایا جا رہا ہے، لہٰذا دونوں خلاف ظاہر ہے۔ ایک بحث اور پڑھیں گے، پہنچ جائیں گے۔ وَيَدْفَعُ الثَّانِي، ثانی سے مراد کیا ہے؟ جناب محقق ثانی نے کیا کہا ہے کہ یہاں پہ تعاطی طرفین قصد تملیک کے ساتھ ہے، لہٰذا صرف لزوم نہیں آئے گا، ملکیت آ جائے گی، البتہ ملکیت لازمہ آ جائے گی۔ یہی تو کہا تھا کہنے کہ وَيُدْفَعُ الثَّانِي، اور اگر مجہول پڑھیں گے یُدْفَعُ الثَّانِی نے قول ثانی، محقق ثانی کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے۔ تصریح ہو بعضہم، بعض فقہا نے صراحت کے ساتھ کہا ہے، عدم ملک، عدم عقد، عدم کا لفظ استعمال کیا۔ تصریح ہو بعضہم، بعض فقہا نے یہ کہا ہے بأن شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار۔ یہاں پہ توجہ کریں، یعنی کہ جب تک کوئی خیار باقی رہے لین دین کرنے والا، بیع کو مد نظر رکھیے، معاطات کو نہیں، بیع ہو رہا ہے، جب تک ایک جلسے میں جہاں بیع ہوا ہے جب تک باقی ہیں، تو یہاں پہ یہ بیع کیا ہے؟ بیع ہوا ہے، یہ بیع متزلزل ہے، پکا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس میں بیٹھے ہوئے اس مجلس میں، تب تک ایک دوسرے کو معاملہ فسخ کرنے کا، اپنی چیز واپس لینے کا اختیار ہے۔ خیار مجلس یہی تو ہے نا کہ باقاعدہ سے ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، عوض و معوض کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، بائع و مشتری کی بھی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، لین دین کرتے ہوئے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیعت و اشتراط بھی ہوا، صیغہ بھی ہوا، ثمن و مسمن بھی اپنی ساری شرطوں کے ساتھ ہے، متباین کی جو شرطیں لگائی وہ سب موجود ہے۔ اب یہ جو بیعتو کہا اور اس نے اشتراطو کہا، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیار مجلس کی بنیاد پر یہ بیع کون سا ہے؟ بیع متزلزل ہے۔ یہ ایک بیع متزلزل ہم کو ملا۔ دوسرے، 3 دن کی شرط لگائی ہے، 3 دن کا خیار دیا ہے، ساری شرطیں پائی جا رہی، بیعتو و اشتراطو بھی، مگر یہ جو شرط 3 دن کی لگائی جا رہی، اس کی وجہ سے یہ بیع کیا ہوگا؟ متزلزل رہے گا۔ واضح ہے؟ تو جہاں جہاں خیار ہیں، جہاں جہاں خیار ہیں، صرف خیار کی وجہ سے بیع متزلزل ہوتا ہے۔ اگر ان خیارات کو کینسی کر دیا جائے، خیار مجلسی میں کہیں کہ یہ جو خیار مجلس ہے میں اس کو ثابت کر رہا ہوں، آپ بھی ثابت کر دیں، ثابت کر دیا، وہی بیٹھے نا 2-3 دن تک، کیا ہو جائے گا؟ یہ بیع لازم ہو جائے گا۔ یا 3 دن کی شرط لگائی تھی، اگلے دن آ کر کہہ رہا ہے یہ جو ہم کو خیار حاصل ہے شرعی طور پر، میں اس کو ثابت کرتا ہوں، معاملہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ 1 ہفتے کی، 1 مہینے کی جو بھی شرط لگائیں، تو کہہ رہے ہیں کہ عبارت پہ توجہ کریں کہ لزوم بیع کی شرطیں منحصر ہیں صرف کس چیز میں؟ کہ خیار ختم ہو جائے۔ اگر خیار باقی ہے، توجہ کریں، اگر خیار باقی ہے تو یہ بیع لازم نہیں ہوگا۔ اور کسی چیز کی شرط نہیں لگائی گئی، صیغے وغیرہ کی، صیغہ ہو تب جو ہے بیع لازم ہوگا، صیغہ نہ ہو تو بیع لازم نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہا نا۔ لہٰذا وَيُدْفَعُ الثَّانِي، جناب محقق ثانی آپ کا یہ کہنا کہ لین دین تعاطی میں ملکیت آور ہے مگر ملکیت متزلزلہ ہے، یعنی بیع متزلزل واقع ہوگا، ملکیت متزلزلہ ہوگی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سارے فقہا نے یہ کہا ہے کہ صرف خیارات ہیں کہ جو بیع کو متزلزل کرتے ہیں۔ منحصر ہے بیع کا لازم ہونا سقوط خیار میں، اور سنیں، بیع کا لزوم آور ہونا، لازم ہونا منحصر ہے سقوط خیار میں، جہاں جہاں خیار پایا جائے گا وہاں پہ بیع متزلزل رہے گا، جیسے ہی خیار کو ثابت کرتے چلے جائیں گے بیع لازم ہوتا چلے جائے گا۔ منحصر کا لفظ استعمال کریں، یعنی اور کوئی چیز سبب نہیں بنتی بیع کے متزلزل ہونے کی۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر صیغہ صرف استعمال نہیں کیا ہے، قصد تملیک کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بیع متزلزل ہوگا، ملکیت متزلزل ہوگی۔ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی عبارت نہیں ہے۔ تصریح ہو بعض فقہا بأن شرط لزوم البیع، بیع کے لازم ہونے کی ایک شرط کیا ہے؟ منحصر فی مسقطات الخیار، خیار کو ساقط کرنے والی چیزوں میں منحصر ہے، لازم اسی وقت ہوگا جب خیار ساقط ہو جائے۔ فکل بیع عندہ لازم،
اس لیے ان بعض لوگوں کا سارے بیوع، اللہ ان میں سے معاطات بھی آ گیا، سارے بیوع کیا ہیں؟ لازم ہیں۔ کب تک لازم ہیں؟ جب تک کہ خیار نہیں، لازم ہے الا یہ کہ خیار عطا اس میں موجود ہے۔ فَكُلُّ بَيْعٍ عِنْدَهُ لَازِمٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْخِيَارَاتِ، ہاں خیارات کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ لزوم متزلزل رہے گا، لزوم نہیں آئے گا۔ اگلی عبارت وَتَصْرِيحُ غَيْرِ وَاحِدٍ بِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ انعقاد البيع بالصِّغَاء، بعض نے صریح طور پہ کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس دو قسم کا بیع ہے، ایک بیع صیغی، ایک بیع عملی اور فعلی عملی، یعنی کہ بیع بالصیغہ کے صحیح ہونے کے لیے ثمن و مسمن کی شرطیں پائی جائیں، متباین کی بھی شرطیں پائی جائیں اور صیغہ بھی استعمال کیا جائے۔ اگر صیغہ استعمال نہیں کیا گیا ہے تو بیع صیغی، بیع قولی پورا نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا۔ واضح؟ تو بیع صیغی اور بیع قولی کے مقابل میں کیا ہے؟ بیع فعلی۔ اس بیع فعلی میں ایجاب و قبول شرط ہی نہیں ہے، لہذا وہ بیع ہوگا۔ وتصریح ہو گئے، دوسری تائید ذکر کر رہے ہیں اپنے قول پر اور محقق ثانی کے قول کی نفی میں، محقق ثانی کی نفی میں دوسرا قول تائید یہ ذکر کر رہے ہیں کہ تصریح ہو غیر واحد، کئی ایک علماء نے یہ کہا ہے کہ بأن الایجاب والقبول من شرائط صحت انعقاد البیع، یعنی کہ بیع کے منعقد ہونے کی اور اس کے صحیح طریقے سے واقع ہونے کی شرطوں میں سے کیا شرط ہے؟ ایجاب اور قبول۔ کس بیع میں؟ کس بیع میں؟ بیع بالصیغہ میں۔ بیع بالصیغہ میں شرط ہے کہ ایجاب اور قبول ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بیع بالفعل ہے، بالقول نہیں، بیع بالعمل ہے، اس میں ایجاب اور قبول اگر نہ بھی آیا تب بھی لزوم آور ہوگا، صحیح ہوگا۔ والحمدللہ درس سے متعلق کوئی سوال تو بسم اللہ۔